Subscribe my YouTube channel and click the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك سلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حق تعالی شانہ نے ہمیں یہاں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور یہ زندگی عمل کے لیے ہے، جیسی کرنی ویسی بننی۔ اچھا عمل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نخواستہ برا عمل کریں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ ہم پر کئی مرحلے گزر چکے ہیں اور کئی ہی مراحل ابھی باقی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے جبکہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم سب کے پیدا ہونے سے پہلے، والدین کی شادی سے پہلے کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کئی صدیاں گزر گئی، کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہ تھی اور کوئی تذکرہ نہ تھا، کوئی چیز بھی نہ تھی۔ ایک دور ہمارے اوپر یہ گزرا ہے، دوسرا دور ہمارے اوپر گزرا جبکہ ہم اپنی والدہ کے شکم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، قربان جاؤں اس کی قدرت پر اور قربان جاؤں اس کی رحمت و عنایت پر۔ ہم نے اسپتالوں میں دیکھا جو بچے قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں ان کو ایک خاص قسم کا شیشہ ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں۔ اب ہر آدمی جانتا ہے کہ اس پر کتنا خرچہ ہوتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں وہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالی نے فٹ کر دیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں۔ بہرحال جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ہماری ایسی حالت تھی کہ نہ ہمارے ماں باپ کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، نہ خود ہمیں پتہ تھا۔ ہمیں تو کیا پتہ ہوتا، کہ نہ ہمارے ماں باپ کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، نہ خود ہمیں پتہ تھا۔ ہمیں تو کیا پتہ ہوتا، 4 مہینے تک مختلف شکلیں بدلتے بدلتے ہمارے اندر روح ڈالی گئی۔ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، عام طور پر خواتین کہتی رہتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ بچہ ضائع کرنا ہے، اس میں کچھ ماں کی غلطی ہوتی ہے یا کوئی اور عارضہ ہوتا ہے؟ شرعاً 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے بچے کو ضائع کر دینا جائز ہے، کیونکہ اب تک اس کی صورت جمع ہوئے خون کی ہے یا گوشت کی بوٹی کی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے۔ لیکن جب بچے کے اندر روح ڈال دی گئی تو اس کا ضائع کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی ضائع کرے تو قتل کا گناہ ہوگا۔ بہت سی بیوقوف عورتیں اسی حالت میں بچے کو ضائع کر دیتی ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کا رزق کتنا ہے؟ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صادق و صدوق ہیں، بے شک تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں اور 40 دن تک جمع ہوئے خون اور 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے اور اسے ان 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا رزق کتنا ہوگا، نمبر 1، اس کی زندگی کتنی ہوگی، 2، اور اس کی موت کب اور کہاں ہوگی،
اور نمبر 4 اور یہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا شقی و بدبخت۔ اب دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزرے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہوا، ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دی ہے کہ اس کا رزق کتنے ہے، اور یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا وغیرہ وغیرہ، غرض موٹی موٹی باتیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آخر میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے شقی او سعید، پروردگار یہ نیک بخت ہے یا بدبخت؟ اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے، ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں۔ اور آخر میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے شقی او سعید، پروردگار یہ نیک بخت ہے یا بدبخت؟ اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرشتے یہ سب پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد پھر بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ 5 مہینے اس حالت میں آدمی گزارتا ہے۔ پھر فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اور ہر انسان ہم نے لٹکا دی ہے اس کی قسمت کا پروانہ اس کی گردن میں، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب کھولیں گے، یہ اس کے نام اعمال کی کتاب ہوگی جس کو وہ پہلا ہوا پائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ اب آپ کی، میری اور دنیا کے تمام انسانوں کی جو قسمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گردن میں لٹکا دیا۔ کتاب کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، تمام کا تمام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔